بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو دانہ ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوبصورت عمل بھی جاری رہنا چاہیے۔ ہر وہ چیز جو دھوکہ ہے، آج ہم اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے 1000 سال ہم نے یہیں رہنا ہے، جیسے موت آنی ہی نہیں، اور اس وقتی فائدے کے گھر میں ہی ہم نے رہ جانا ہے۔ زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان بلا وجہ کی دوستیاں، رشتہ داریاں، کالز، میسیجز کرنے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ کوئی یاد کرے نہ کرے، اسے کچھ برا محسوس نہیں ہوتا۔ انزائٹی اٹیک آپ کو کسی بھی ایسے حالات میں ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنے بس سے باہر لگ رہے ہوں، یا پھر آپ چھوٹے سے معاملے کی بھی ٹینشن لے لیتے ہیں اور منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی میں صرف جیتنا ہی نہیں آنا چاہیے، بھاگنا، دوڑنا، تیرنا بھی آنا چاہیے۔ زندگی میں صرف کھانا اور سونا ہی نہیں آنا چاہیے۔ زندگی کے پیروں میں جو زنجیریں لپٹی ہیں، انہیں کھولنا بھی آنا چاہیے۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہوتا ہے، نہ اس کے خیالوں میں گم رہا جاتا ہے اور نہ اس سے بالکل فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی موٹا یا پتلا ہو گیا ہے تو وہ اندھا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے آپ مہربانی فرما کر اپنے کام سے کام رکھیں۔ استعمال تو اسمال ٹھہرا، جو جس ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال ڈالتے ہیں، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں۔ یقین رکھیں، جس اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ بابا جی فرماتے ہیں، اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کے دوڑنے کی جگہ صرف آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ ہر تعلق کی قیمت وقت بتا دیتا ہے۔ جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو شکر ادا کریں، کیونکہ وہاں کہیں اوپر سے آپ پر نظر کرم ٹھہر چکی ہے۔ میں برا بھی کیوں کہوں کسی کو، کیا پتہ وہ اللہ کو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ کی ذات دیتی ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ مشکل سے انسان کو نکالنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بے شک اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں، بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ آتی ہیں۔ بانو قدسی آپا فرماتی ہیں، لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو اور کہو، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اب آئے ہو تو احسان ہے تمہارا، لیکن وہ قیامت جو گزرنی تھی گزر گئی کب کی۔ لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے شوقین لوگوں کی اپنی زندگی بالآخر ڈسٹ بن میں گزرتی ہے۔ کچھ بھی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا، ہر غصے اور ہر رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور چھپی ہوتی ہے۔
اور جو اس وجہ کو جان لے وہی آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی بھی پتا ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ کچھ دروازے جن کا کھولنا آپ کو زخمی کر سکتا ہے، انہیں بند رکھنا بہتر ہے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے معمولات اللہ کے سپرد کرنے کے عادی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، لہذا ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیا کیجیے۔ زندگی کہیں سے بھی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے، مایوس مت ہوا کریں۔ ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں، گزشتہ عیدوں کی یادیں مناتا ہے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ دوبارہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ بعض لوگ آپ کی زندگیوں میں ان بکھرے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں جن کے دور ہو جانے کے باوجود بھی ان کے خلوص کی خوشبو آپ کے ارد گرد بکھری رہتی ہے۔ دل اگر دل ہے تو دریا سے بڑا ہونا ہے، سر اگر سر ہے تو نیزوں سے شکایت کیسی۔ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہے ہم سفراں، جن کو جانا ہے چلا جائے اجازت کیسی۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ معافی بھی اتنی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے اور اسے سمجھنے میں آ جاتا ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ جو من پسند ہوتا ہے وہی دل کی جاگیر کا وارث ہوتا ہے۔ محبت میں چوائس اس لیے بھی نہیں کہ یہ آسمانی رشتہ ہوتا ہے جو عرش سے منسوب ہوتا ہے، اس میں اختیار کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔